ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ مومن مسلمان مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے یہاں تک کہ وہ مشرکہ عورت مومن مسلمان نہ ہو جائے۔ مومن مسلمان باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ اس مشرکہ عورت کا حسن و جمال تمہیں اچھا لگے۔ تم اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرک مرد مسلمان نہ ہو جائے۔ مومن مسلمان غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ اس مشرک مرد کا حسن و جمال خوبصورتی تمہیں اچھا لگے۔ یہ مشرک مرد اور مشرک عورتیں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو لوگوں کے لیے واضح انداز میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پرسوں بتا دیا تھا اس کے احکامات، موجودہ حالات میں یہ آیت کیسا فٹ ہوتی ہے بتا دیا۔ مسلمان بہت ساری بچیاں غیروں کے ساتھ چلے جانا، بہت سارے واقعات، ہزاروں کے واقعات ایسے، ایک دو نہیں ہزاروں کے، یہ سب ایک چال ہے، دشمنوں کی چال ہے۔ دشمنوں کو چال کو ہم سمجھ نہیں پا رہے، اور عام مسلمان بندے دشمنوں کی اس وقت موجودہ حالات میں سیاسی حکمرانوں کی چالیں کیا ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے اعتبار سے اسکولز کے اعتبار سے دشمنوں کی چالیں کیا ہیں، وہ عام پبلک نہیں سمجھ سکتی، عام عوام مسلمان نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سمجھیں گے کون؟ نبی کے وارثین علماء سمجھیں گے اس وقت کے دشمنوں کی چال کیا، پولیٹیکل لیڈروں کی چال کیا، اسکولز کس کے ہیں، ہمارے اسکولز کیوں نہیں ہیں، اور مسلمان اسکول کھولنا بھی نہیں چاہتے، اگر کھولیں گے تو بھی وہاں بھی وندے ماترم پڑھائیں گے، نہیں چلائیں گے، یا پھر اگر چلائیں گے تو بھی کسی عالم صاحب کی سرپرستی نہیں چلائیں گے، یا پھر اگر چلائیں گے تو بھی کسی عالم صاحب کا ایک لیکچر عقائد پر، ایمان پر ان کا نہیں ہوگا، نہیں رکھیں گے، علماء کی سرپرستی میں کام نہیں کریں گے، دین کا کام بھی کریں گے لیکن علماء کی سرپرستی میں نہیں کریں گے۔ اب دنیا کا کام کہاں کریں گے علماء کی سرپرستی میں؟ تو یہ سب دشمنوں کی طرف سے چالیں ہیں، دشمنوں کی طرف سے چالیں ہم نہیں سمجھ پا رہی، آپس میں للے کو مر رہی ہمیں، تو یہ سب دشمنوں کی چالیں ہیں، تو دشمنوں کی چال کو نہیں سمجھ پا رہی، اس لیے ہماری بچیاں اسلام سے باہر چلے جا رہی، دشمنوں کی پھندے کے اندر، جال کے اندر پھنس کر۔ تو بڑی توجہ ہونا اس پر، مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا، اس پر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر جانے میں کس کی کیا غلطی ہے، کتنی غلطیاں ہیں، اسباب کیا ہیں، کتنے اسباب ہیں، اس کا سد باب کیسا کرنا ہے، اس کا دروازہ کیسا بند کرنا ہے۔ مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کام کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر ہماری گھر کی عورتیں بھی چلے جائیں گی جب کیا بھی نہیں کر سکتے، پھر حالات ایسے خراب ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عورتوں کے اندر بھی دین کی باتیں ہوں، عقائد سمجھائی جائیں، ایمان کیا، اسلام کیا، شرم کیا، حیا کیا، یہ سب ان کے اندر بھی بات سمجھائی جائے علماء کرام کے ذریعے سے، ورنہ پھر ہماری بچیوں کو معلوم نہیں ہوگا ایمان، عقیدہ، توحید کیا، تو پھر اسلام سے باہر چلے جائیں گی۔ آج سے 1-2 مہینہ پہلے ایک رپورٹ میرے پاس آئی، ایک بچی، مسلمان بچی کالج جاتی تھی، تو دوسرے بچے کو دیکھ لی کالج جاتی ہوا، تو معلوم ہو گیا ان کے گھر والوں کو، تو پھر وہ ساتھی دوسرے گاؤں میں تھے، یہاں کے رشتہ دار وغیرہ ان کے یہاں تھے، تو وہ ساتھی مجھے آ کر بولے مولانا ہماری ایک رشتہ دار ہے، ہماری بچی ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ایسا پھرتی تھی، پکڑے گئی ہے، گھر میں رکھ دیے اسے، تمہیں آ کر ذرا سمجھاؤ۔ ایسے 2-3 مہینہ پہلے 2 واقعات پیش آئے، 1 مہینے میں 1 واقعہ پیش آیا، دوسرے مہینے میں دوسرا واقعہ پیش آیا، جا کر پردے کے ساتھ ان کو تقریباً 1 گھنٹہ سمجھائے،
موجود حالات میں دشمنوں کی چال کیا ہے، حالات کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں وہ، اب تک کتنے واقعات اسے پیش آئے، آخر کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری عزتوں سے، تمام واقعات کو بتا دیا۔ واقعات اتنے خطرناک، اب یہ لوگ غیر مسلم بندے اصل میں ان کو حکومت کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، جو بندہ جو غیر مسلم بچہ کسی مسلمان بچی کو پٹائے گا، اسے اٹھا کر جائے گا، اسے نوکری ملے گی، اسے 2.5 لاکھ ملیں گے، اسے باہر ہنی مون کے لیے جانے کے لیے اسے ویزا بنایا جائے گا، اسے انجوائے کرنے کا پورا عیش کا انتظام کیا جائے گا حکومت کی طرف سے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اس بچی کو میں سمجھایا، حالات بھی ہمارے پاس آپ کے پاس بھی آئے ہوں گے واٹس ایپ وغیرہ میں بھی، تو حالات کے تناظر میں اس بچی کو پردے کے ساتھ سمجھایا میں، اس کے ماں باپ بھی تھے، ماموں بھی تھے، سب تھے گھر کے اندر، پردے کے اندر تھے، کمرے کے اندر، باہر بیٹھ کر سمجھاتا رہا، تقریباً 1 گھنٹہ تک سمجھایا، دیکھو ماں اگر آپ ایسا کریں گی تو پھر حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک واقعہ ایسا بھی آیا تھا کہ ایک بہت ساری واقعات ہیں، ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک بچی ایسا ہی کسی غیر مسلم کے ساتھ چلے گئی شاید۔ پہلی بات تو یہ، اگر ہماری کوئی بچی کسی غیر مسلم کے ساتھ جاتی ہے تو وہ لوگ یا تو اپنی خواہش پورا کر کے چھوڑ دیں گے، دوسرا شادی اگر کر بھی لیں تو شادی کرنے کے بعد بھی چند دن تک وہ اپنے گھر میں رکھ لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، پھر اس کے بعد ایسا ٹارچر کریں گے، اب ادھر بچی چل گئی تو بلکہ ماں باپ گھر میں آنے نہیں دیں گے۔ اب پھر کیا ہوگا، اب ماں باپ گھر میں نہیں آنے دیے، ان یہاں سے بھگا دیا، اب کہاں جانا، اس کی حالت کیا ہونا، کیا بھی نہیں ہوتا، دوسرا آپشن کیا، خودکشی کر لے کر مر جائے گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، یا پھر تیسرا اسٹیپ کیا، کئی درندے مل کر اس معصوم بچی کی عزت کو لوٹیں گے، اور لوٹ کر آخر کیا کریں گے، اس کو اس کے جسم سے کپڑے اتار دیں گے، سر تا پاؤں ایک جسم کے اوپر ایک تاگا نہیں ہوگا، اور الٹا ایک واقعہ آیا ایسا کہ اس کے جسم سے عزت لوٹی گئی عورت کی، بچی کی، ہماری مسلمان بچی کی، پھر اس کے جسم سے اس کے دھڑ کو، اس کے گردن کو کاٹ دیا گیا، پھر ایک بیاگ کے اندر پیاک کر کے کپڑے اتارے گئے، جسم سے سر کاٹ دیا گیا، پھر ایک بیاگ کے اندر سوٹ کیس کے اندر رکھ کر اسے ایک کچرا کنڈی کے بازو میں رچو کنالی کے پاس لا کر اسے چھٹ دیا گیا۔ اب یہ ویڈیو وائرل ہوا۔ اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات ہیں، کتابوں میں ہزاروں کے واقعات، یوٹیوب کے اندر دیکھو ہزاروں کے واقعات ہیں۔ اب اور سمجھانے کے لیے، سبق کے لیے کیا بولوں میں، یہ واقعہ بولتا رہا، سمجھاتا رہا وہ بچی کو، وہ بچی بعد میں پوچھا میں کسی کے ذریعے سے، ان کی کسی ماموں کے ذریعے سے بول کر بولا، سمجھ میں آیا کیا جی بات، سمجھ میں آئی کیا، اب بھی وہ انہیں شناخت ہے کیا، بولے تو اندر سے وہ بچی جا کر پوچھ کر ماموں مجھے بولنے لگی، کیا بول رہی تمہاری بچی جی، بولو، تو اندر سے پیغام آ رہا، میسیج آ رہا بچی کا، حضرت ان بھی انسانوں تو ہر ایک آدمی ویسا خطا کو کیا گارنٹی، یہ بول رہی ہماری مسلمان بچی، اب کیا بولنا اسے، بولو میں کیا بولنا۔ یہ سب واقعات دیکھیں آپ کی آنکھوں سے، واٹس ایپ کے اندر، یوٹیوب کے ذریعے سے، پیپروں کے اندر آیا ہے، اور اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی بزرگوں کے اسے واقعات پر، اور کیا ہونا حالت سے، اور کیا ہونا ہے، کیا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سنجیدگی سے پوری مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر اسباب کہ ہماری مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کے اسباب اور ہماری غلطیاں کیا ہیں، اس کے سدباب کے لیے ہم کو کیسا اقدام اٹھانا پڑے گا، یہ تمام باتوں کے بارے میں سنجیدگی سے اگر سوچ کر اس پر قدم اٹھائیں گے، ایک تنظیم شروع کریں گے، تحریک شروع کریں گے، تو پھر ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ کیا بعید نہیں ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں بھی غیروں کے ساتھ جانے میں دیر بھی لگے گی۔ سنجیدگی سے ان باتوں پر غور توجہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، عورتوں کے جوڑ ہوں، عورتوں کے اجتماعات ہوں، اور ان کے عورتوں کے اندر علماء کرام کے ذریعے سے ایمان پر بات ہو، شرم پر بات ہو، حیا پر بات ہو، پردے پر بات ہو، عزت اور عصمت کی حفاظت اگر کرتی ہوئی کہ کوئی عورت مر گئی تو اس کی اسلام کے اندر کیا رتبہ اور مرتبہ ہے، ان تمام باتوں پر علماء کرام کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً، مہینے میں ایک مرتبہ، 2-4 دن میں ایک مرتبہ، وارم میں ایک مرتبہ، اتوار کے دن یا کسی اور موقع پر پردے کے ساتھ علماء کرام کو مختلف عنوانوں کے ذریعے سے، یہ وارم یہ عنوان، یہ وارم یہ عنوان، ایسا مختلف عنوانوں کے ذریعے سے بلا کر یا پھر ان کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کے اندر اگر اس قسم کی عنوانوں پر بات ہوگی تو پھر ہماری عورت بچیوں کے اندر یہ باتیں نہیں آئیں گی، یہ حرکات اور یہ واقعات دیکھنے کا چانس اور موقع نہیں ہوگا۔ ورنہ پھر کوئی بچی جیسا بولی، ہر ایک بندہ ویسا ہوتا بول کر کیا گارنٹی حضرت، ہر ایک آدمی ویسا ہوتا بول کر کیا گارنٹی ہے، شادی تو کرنا سو، اب ان بھی مرد بناس تو ایسا بول رہی بچی، تمہیں جیسا بول رہی کسی بچی کو مار دیے، گلہ کاٹ دیے، ان ایسا بول کو کیا گارنٹی، ایسا بول کر بول رہی بچی۔
اس کے ساتھ زندگی شادی کرنے کے تیار بھی ہوئی. عجیب بات کیا معلوم، وہ گھر کے ماں جا کر وہ غیر مسلم بچے کے پاس جا کر یہ بچی رو کے مر رہی ہے، انو چھنا بول کر. اب الٹا کیا ہوا معلوم، ماں باپ جا کر اس کے وہ غیر مسلم بچے کے گھر کو جا کر اس کی کچھ پڑھی تھی تو جا کر بات کر کے آئے. اب مطلب کیا، اب معاہدہ کر کے آئے سمجھو، معاہدہ بات دے کر آئے سمجھو. وہ بچے کے ماں باپ بول رہی کیا بول کر یہ جا کر بات، بھائی تو ایسا کرنا کو، ہمارے بچی کو تو ایسا یہ کرنا کو وہ کرنا کو، یا پھر بعد میں کر لے تو کو بول. اب میری پڑھی چل رہی، ایک 4-5 سال کا میرا کورس ہے، ڈاکٹر کا کورس پڑھ رہا ہوں میں، اب نہیں کر لیتا میں شادی، 4-5 سال کے بعد میرا کورس پورا ہونے کے بعد کر لے تو بول کر ایسا ہمارے بچی کو بات دے، ایسا بول کر یہ ماں باپ جا کر بچے کے پاس جا کر بچے کے ماں باپ کو جا کر بول کر آئے. ان بول رہا وہاں سے ہاں میں پورا پڑھنا پڑھ لے 4-5 سال بعد تجھے کر لے تو کون بول رہا وہاں سے. اب یہ بچی مطمئن ہو کر ہے، پھر بھی بول رہی سو ذکر تسبیح وہی چاہیے اس کو زبان سے. کیا سمجھ میں کیا بات، ایسا واقعہ ہے، ایسا ہوگا، ایسا واقعہ کسی اور ساتھ ہوا ہے، تمہارے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا، تمہاری گردن کٹے گی، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، ایسا کرو نہ کو ماں سمجھائے تو. پھر بھی کیا بولتی بچے، سمجھ میں آیا کہ ماں نہیں کرتے نہیں، کیا توبہ کر لو، اللہ سے معافی چاہ لو، غلطی ہو گئی بول کر. نہیں، اچھا آدمی ہے وہ، اچھا ہے، کیا ہوا، مرد باش تو آدمیش تو ہر ایک کا بھی ہوتا بول کے کیا گارنٹی ہے. اس قسم کی باتیں، اس قسم کی ہولی باتیں ہو گئی ہیں. یہ سب کیا ہے، یہ ماں باپ کے اندر، معاشرے کے اندر علم کی، دین کی، ایمان کی، توحید کی، شرک کے اندر تمیز کوئی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے آ گئی ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا دین کو. تو بہرحال اس لیے سنجیدگی سے ان باتوں پر توجہ کرنا چاہیے. آگے کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. مسلمان آدمی غیر مسلم یا مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. بندہ مرد بنا مسلمان، عورت مشرکہ ہے، اس سے نہیں کر سکتے. اب اس کا اپوزٹ، مشرک بندہ ہے، مشرک مرد ہے، عورت مسلمان ہے، نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہے، ایسا بھی، الٹا بھی، سیدھا بھی الٹا بھی. مسلمان مرد عورت مشرکہ ہے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کا الٹا، مشرک مرد ہے اور مسلمان عورت ہے تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس میں ایک بات سمجھو، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمانوں کی ہیئت اور شکل اختیار کر کے نظر آتے ہیں. داڑھی وغیرہ یا پھر پگڑی وغیرہ، ٹوپی وغیرہ، یا کبھی کبھار نمازوں کو آ جانا، ایسا ہوتا رہتا ہے. مسلمانوں کی حیات یا اسلام کی حیات کو اختیار کر کے وہ مسلمان کو بتاتے رہتے ہیں. لیکن ان کے عقائد اگر دیکھے جائیں تو ان کے اوپر، ان کے عقائد کو دیکھ کر جب فیصلہ کرنے لگیں گے، ان کے عقائد کو قرآن کو کھول کر، ان کے عقائد کو حدیث کو کھول کر، ان کے عقائد کو مسلمانوں کے علماء اور مفتیان کرام کے فتوے اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے عقائد کو قرآن کہے گا یہ کافر ہے. بندہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا، لیکن ان کے عقائد ایسے ہیں کہ ان کے عقائد کو سامنے رکھ کر قرآن فتویٰ دے گا کہ یہ کافر بندہ ہے. ظاہری حالت دیکھیں تو مسلمانوں کی ہے، لیکن عقیدہ دیکھیں تو ان کا اسلام سے جڑتا نہیں ہے، قرآن سے جڑتا نہیں ہے. ہم ایسوں سے ہم کیا کر دیتے، بچوں کی شادی کر دیتے، بعد میں کیا ہو جاتا ہے، یہ خود ان کا عقیدہ خراب ہے. اب ہماری بچی کا کیا کر دیں گے، ہماری بچی کو بھی وہ عقیدے کی رو میں، اس غلط عقیدگی میں اسے بہا کر لے جائیں گے. ہماری بچی بھی بد عقیدگی کے اندر مبتلا ہو جائے گی. تو اس قسم کے بہت سارے، ایک تو مثال اس کی کہ ایک تو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو لوگ مسلمان، اس لیے یہاں ایک بات سمجھو دوسری بات بولنے سے پہلے، جن کے عقائد ظاہری اعتبار سے جو مسلمان نظر آتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے عقائد غلط ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی بچیوں کا نکاح کرنے سے پہلے یا ان کو معاہدہ، بات چیت اور کیا بولتی ہیں اسے، شادی سے پہلے منگنا اور منگنی کرنے سے پہلے ہی ان کے عقائد کو پوچھ لو ایک مرتبہ. تمہارے عقائد کیا، تمہارے بچے کو کیا پڑھنا آتا، ایمان کیا، توحید کیا، شرک کیا، یہ سب ایگزام لینا. خود نہیں لے سکتے تو پھر کسی عالم کے پاس لے کر آؤ، اس بچے کو لے کر آ کر، آتا ہے تو اسے امتحان دینے کے لیے بولو، نہیں آتا ہے تو پھر کیا کرو پھر عالم صاحب کے پاس رہ کر سیکھ لے. سیکھنے کے بعد پھر تجھے ہم عالم صاحب کے پاس تیرا امتحان لیں گے، توحید کیا، شرک کیا، کلمہ کیا بول کر، بعد میں تجھے ہماری بچی کا نکاح تجھے کریں گے. ورنہ پھر ان خود جاہل ہوگا، شرک کے اندر مبتلا ہو کر رہے گا، اور اپنی ہماری اچھی نیک اور اچھی پاکیزہ بچی کو بھی اپنے شرک اور کفر کی دلدل کے اندر پھنسا کر بہا لے جائے گا. تو اس سے پوچھنا چاہیے. یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر یہ مسئلہ لکھی ہے کہ اپنی بچی کا منگنا اور کوئی بیاہ کرنے سے پہلے ہی بچے کا عقیدہ کیا ہے، اس کا تعلق کیسا ہے، اس کے عقائد کی، نظریات کی باتیں کیا ہیں، ان کو پوچھ لیں پہلے، اس کے بعد پھر اپنے بچی کا عقد کے بارے میں ان سے معاہدہ کریں. یہ مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر لکھی ہے. اور ایک بات تو ہو گئی. دوسری بات،
دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ وہ جو ایسا ہی ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو مسلمانوں سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ منکر ہیں۔ مثال کے طور پر قادیانی لوگ، یہ مسلمان نہیں لوگ، قرآن کو اگر کھل کر دیکھیں گے ان کے عقائد کو، یا پھر حدیث سے اٹھا کر دیکھیں گے، یا علماء کرام کے فتوے دیکھیں گے، تو قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ قادیانی لوگ خاتم النبیین والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو انہوں نبی مانتے ہیں، جبکہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کی موت استنجا خانے کے اندر آئی ہے۔ استنجا خانے کے اندر ایک اصول یاد رکھو، کبھی جمعے کے اندر بتایا تھا میں 2 جمعہ پہلے، نبی جو ہوتا ہے ان کی موت جہاں آئے گی ان کی قبر وہاں بنے گی۔ اب اگر نبی ہوتا، اس کے کہنے کے حساب سے نبی تو نہیں ہے انہوں، لیکن اس کے کہنے کے حساب سے اگر مرزا غلام، اصل میں اسے انگریز نے خرید لیا تھا، تو اس لیے ان کی چمچا گیری کرتے ہوئے ہمارے کچے مسلمانوں کو، ایمان کو برباد کر رہا تھا، ان کی چمچا گیری کرتے ہوئے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے کہنے کے حساب سے اگر ان نبی بھی ہوتا تو نبی کے لیے اللہ کا قانون کیا؟ عام امتیوں کے لیے قانون، جہاں بھی مریں گے ان کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنایا جائے گا، لیکن نبیوں کے لیے قانون یہ کہ نبی کی میت اور وفات وصال جہاں ہوگا ان کی قبر وہی بنے گی۔ موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی اور فلسطین اور ملک شام سے بالکل قریب میں ان کی موت ہوئی ہے، اور دعا بھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ مجھے مسجد اقصی سے، فلسطین سے اتنا قریب کر دیں، اتنا قریب کر دیں کہ ایک بندہ اگر پتھر پھینکے تو جتنا دور جا کر پڑے گا اتنا مجھے مسجد اقصی سے قریب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچا دیا تھا، مسجد اقصی اور ملک شام اور فلسطین کے بالکل ایک بندہ جیسا پتھر پھینک جہاں جا کر پڑتا، وہاں اتنا دور میں ان کی قبر اور ان کی میت اور رسالہ وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی قبر اماں عائشہ کے حجرے کے اندر ہوئی ہے وفات، اب ان کی قبر وہاں بنی ہے۔ تو اس طرح نبیوں کے لیے قانون کیا؟ ان کی موت جہاں ہوگی ان کی قبر وہاں بنے گی۔ اب ان مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے کے حساب سے، ان اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو اس کے کہنے کے حساب سے کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس کی قبر، اس کی موت آئی استنجا خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر، ٹوائلٹ کے اندر، اب اس کی قبر کہاں بننا تھا؟ وہاں بننا تھا جن کے اندر۔ تو اللہ نے بتا دیا تو جھوٹا ہے، تو مسلمانوں کو تو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی موت استنجا خانے کے اندر آئی ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا ہے؟ تو اس کو جو لوگ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو ماننے والے مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کو قادیانی کہا جائے گا۔ اب جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مرزا کو مانتے ہیں، مرزا کو مانتے ہیں، تو وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر اس قسم کے لوگوں سے اگر ہماری مسلمان بچی کا نکاح کریں گے تو وہ مسلمان نہیں رہے گی، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس قسم کے غیر غلط عقیدے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ لوگ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ نے ہمارے فلاں امام کی شکل اور ان کی جسم کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس امام کے جسم کے اندر، ان کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ آ گیا ہے۔ اللہ ہاں ہے لیکن ہماری امام کی شکل کے اندر نکل کر آ گیا ہے، اب وہاں نہیں ہے، اللہ ہماری امام کی شکل کے اندر آ گیا ہے، حلول کر گیا ہے، اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب اللہ کو شکل دے دی تو یہ مسلمان کہاں ہوں گے؟ اللہ شکل صورت سے پاک ہے، اللہ ہر جگہ ہے لیکن شکل سے، صورت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اب اس قسم کا یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو شکل دیتے ہیں، اب پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو شکل دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اس قسم کا عقیدہ کچھ لوگوں کا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو اگر ہماری مسلمان بچی کا نکاح کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ ہماری مسلمان بچی بھی اس کافر عقیدہ رکھنے والے آدمی کے عقائد سے، یہ بچی، ہماری بچی بھی مل جل کر رہ کر یہ اس کی طرح وہ آدمی ہماری بچی کو بھی اپنے عقائد سمجھا دے گا، ہماری بچی بھی اسلام سے ہاتھ دھو لے گی، اس کے عقائد کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے شادیاں کرنے سے پہلے، خلاصہ شادیاں کرنے سے پہلے اپنے داماد ہونے والے داماد کو پوچھو، کیسا پوچھنا، ہمارے کو لے کر جب پوچھیں گے کیا بات تمہیں ہمارے مسلی، ہمارے اس دوست کی بچی سے تم شادی کرتے ہو، تمہارے کو کلمہ آتا ہے کیا؟ بات مانا بتاؤ، توحید کیا بتاؤ، شرک کیا بتاؤ، غسل کیا بتاؤ، فرائض کیا بتاؤ، واجبات کیا بتاؤ، نہیں آتا ہے، جب دن ٹائم دو، 40 دن میرے پاس رہو، سکھاؤں گا، اس کے بعد پھر تمہارا ایگزام لوں گا، پھر شادی کر لیں گے تمہیں، ورنہ نہیں بھائی، جائز نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس لیے تمہارے کو کیا معلوم نہیں ہے، ہم تمہیں کو کیسا کر کو دیں گے۔
سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب چیزیں ہی سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر اپنی بچیوں کے عقائد کے نکاح کے بارے میں آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ پھر ان کے بارے میں کیا بھی معلومات نہیں کر دیے انہوں سب کیا تھے کہ معلوم نہیں تھا، بچے اچھے آدمی ہو کر دیے. بعد میں دیکھے تو درگاہ کو بھی جاتے کرتے، فاتحہ دلاتے کرتے، اور پورے ہندوؤں کے کام کرتے کرتے، سنکرانتی کرتے کرتے، ہولی کرتے، سب بھی کرتے کرتے بول کر بولے تب کیا ہوگا، کرنے کے بعد کیا ہوگا، اب کیا بھی نہیں کر سکتے، توڑ لینا پڑے گا پھر بعد میں. تو اس لیے عقائد اگر درست نہ ہو تو پھر نکاح صحیح نہیں ہوگا، نکاح صحیح نہیں ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا، نکاح کو پھر توڑ لینا پڑے گا. اس لیے شادیاں کرنے سے پہلے بچے والوں کو پوچھو تمہارے عقیدے کیا بات، تمہیں سیکھے کیا، تمہیں پڑھے کیا، نہیں تو سیکھ لو، کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھ لو، کوئی بات نہیں ہے، سیکھ لو، کسی ہم سب کے پاس تم آ کر سیکھ لو، اس کا پھر ہم تمہاری شادی کر لیں گے. یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو آپ کو اپنی بچیوں کا شادی کا قدم اٹھانے سے پہلے ہی بچے والوں کے عقائد کیا ہیں وہ تمام چیزیں اور معاملات کو، عقائد کو پوچھ کر، سن کر، سمجھ کر بعد میں اپنی شادی کی کارروائی کو آگے اللہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.